السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت و نوجوانان اسلام، آج بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی تو صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہے، تو کبھی ساکشی مہاراج کی گندی فہم دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈہ ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب خوبصورت عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا تھا، ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرجا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے روندا اور کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم ملک کے محافظ اور رکھوالے ہیں۔ احسان فراموش تو تم ہو کہ تمہیں آزادی جیسی پرسکون فضائیں ہم نے دی ہے۔ آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی مہلت نہ تھی، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو، سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے خلاف ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے خلاف ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے سب سے پہلے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء اکرام کے گوشت کے لتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے ایک پھانسی کا پھندا لگایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں